انہوں نے کہا نہیں جا سکتے، حضور کی اجازت نہیں ہے، سرکار کسی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے۔ اب سرکار فاروق اعظم کو لگا کہ یہ جو میری ملاقات بند ہو گئی ہے یہ حفصہ کی وجہ سے، چونکہ حضور ناراض ہیں، طلاق ہو گئی ہے۔ وہیں دروازے پر کھڑے ہو کر سرکار فاروق اعظم نے اونچی آواز سے کہا، اللہ کے رسول، جب میں نے آپ کا کلمہ پڑھا تھا اس وقت میرے اور آپ کے درمیان حفصہ تو نہیں تھی، اور اب اگر آپ حفصہ کی وجہ سے مجھے زیارت کروانے سے انکار کر رہے ہیں، یعنی اب ہم دونوں کے درمیان حفصہ آ گئی ہے، تو مجھے حکم کریں، میں ابھی جاتا ہوں اور حفصہ کا سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دیتا ہوں۔ جب اندر آقا کریم علیہ السلام نے فاروق اعظم کے یہ الفاظ سنے تو حضور علیہ السلام نے اندر سے فرمایا، بلال اسے اندر آنے دو، چونکہ جانتے تھے کہ یہ جو کہہ رہا ہے صرف کہہ نہیں رہا، فرمایا اسے اندر آنے دو۔ جب اندر آئے تو حضور سیدنا فاروق اعظم آقا کے قدمین شریفین میں بیٹھ گئے اور اسی بات کو دہرایا کہ آقا اگر آپ حفصہ کی وجہ سے مجھ سے خفا ہیں کہ میں حفصہ کا باپ ہوں تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ابھی جاؤں اور اس کی گردن کاٹ کر اس کا سر مار کر حضور میں آپ کی خدمت میں لے آتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی کئی حفصائیں میرے محمد آپ کی رضا پر میں قربان کرنے کے لیے تھی، اور آپ نے سنا طلاق دے دی ہے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، طلاق نہیں دی، خف کی ضرور ہے، مگر جب میرا اللہ چاہے گا تو پھر سے معاملات پہلے جیسے ہو جائیں گے، چونکہ طلاق نہیں دی۔ یہ حفصہ ہیں۔ جناب فاروق اعظم نے بلا لیا اپنی گھر والی کو اور اپنی شہزادی کو، اور آپ نے پوچھا کہ ذرا یہ بتائیں دونوں کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنے عرصے تک رہ سکتی ہے؟ تو دونوں نے کہا کہ حضور ہمیں لگتا ہے 4 مہینے تک رہ سکتی ہے، اس کے بعد ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی گناہ میں، کسی خطا میں، کسی لت میں نہ پڑ جائے۔ تو سرکار فاروق اعظم نے اگلی صبح آپ نے یہ قانون بنا دیا کہ ہر وہ شخص جو شہر سے باہر لڑنے کے لیے جاتا ہے، مجاہد ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر 4 مہینے کے بعد واپس اپنے گھر میں آ کر کچھ وقت اپنے گھر میں گزارے۔ یہ آپ کا طرز حکمرانی۔ قرآن کہتا ہے چور کی سزائے ہاتھ کاٹ دو۔ مدینہ میں قحط پڑا، چوریاں بڑھیں بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، تو جناب عمر نے مشاورت کر کے کچھ عرصے کے لیے اس ہاتھ کاٹنے والے حکم کو ساکت کر دیا۔ ساکت کا مطلب یہ نہیں کہ چوریاں ٹھیک ہو گئیں، جائز ہو گئیں، فرمایا نہیں، اب جو بھوک کی وجہ سے چوری کرے گا اس کا ہاتھ نہیں کاٹیں گے، لیکن چوری کے حساب سے اسے سزا ضرور ملے گی، لیکن ہاتھ کاٹنے والی سزا جب تک خوشحالی نہیں آتی۔ سرکار فاروق اعظم نے فرمایا ہم نے اپنے علاقے میں، اپنی حکومت میں ہاتھ کاٹنے والی سزا کو معطل فرما دیا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب قحط پڑا تو آپ نے گھی کھانا چھوڑ دیا، گوشت کھانا چھوڑ دیا، صرف کھجور اور زیتون پر آپ نے گزارا کیا۔ پھر ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ لوگوں کے اندر بیٹھے تھے تو آپ کے پیٹ سے آواز آنے لگی، پیٹ سے آواز آنے لگی، تو جو قریبی تھے، جو جاننے والے تھے، تو انہوں نے کہا حضور کہ اب آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کچھ کھا لیں۔ آپ نے اپنے پیٹ سے مخاطب ہو کر فرمایا جب تک میرے مزدور کو کھانے کے لیے نہیں ملتا تجھے کھانے کے لیے گوشت اور دودھ اور دیسی گھی نہیں مل سکتا ہے، تو اسی طرح چیختا رہے گا۔ پیٹ سے کہا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں۔ اپنے ایک اونٹ کو چرانے کے لیے سرکار فاروق اعظم خود چراگاہ میں کھڑے ہیں، اور ساتھ کون کھڑا ہے؟ وقت کا گورنر، عراق کا گورنر اور وزیر اعظم، یہ دونوں شخصیات کھڑی ہو کر اونٹ چرا رہے ہیں بیت المال کا۔ اونٹ بھاگا، اسے پکڑنے کے لیے جناب عمر خود بھاگے، تو لوگوں نے کہا سرکار کسی خادم کی ڈیوٹی لگا دیں، تو آپ نے فرمایا مسلمانوں کا سب سے بڑا خادم میں ہی تو ہوں، میرے علاوہ اور کون ہے خدمت کرنے والا؟ یہ ہوتا ہے خدمت کر کے دکھانا۔
پھر نماز فجر میں آپ کو شہید کیا گیا ابو اللؤلؤ فیروز کی طرف سے. اس کے ہاتھ میں چونکہ خنجر تھا تو 7 لوگوں کو اس نے آپ تک پہنچنے کے لیے شہید کیا. 14 لوگوں کو زخمی کیا جن میں سے 7 شہید ہوئے. اور پھر وہ پہنچا آپ تک اور اس پر آپ نے یعنی اس نے آپ کو خنجر کے ساتھ آپ پر وار کیا, زخمی ہوئے. تیسرے دن پھر آپ کی شہادت ہوئی اور حضور کے صحابی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا. اور وصال سے پہلے آپ نے اماں عائشہ صدیقہ سے درخواست کی کہ چونکہ جگہ اماں جی آپ نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے اندر, اپنے شوہر نامدار کے ساتھ, اپنے والد گرامی کے ساتھ, لیکن چونکہ اب باری میری آ گئی ہے جانے کی, میری موت کا وقت, وصال کا وقت قریب ہے, تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو پھر اندر میں دفن ہو سکتا ہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ. تو اماں عائشہ صدیقہ نے آپ کو اجازت دی. تو پھر آپ کی قبر شریف کو سرکار دو عالم علیہ السلام اور جناب صدیق اکبر کے پہلو میں بنایا گیا. یہ 3 قبریں ہیں جو تینوں صاحبان سرکار صدیق اکبر اور جناب فاروق اعظم یہ حضور علیہ السلام کے سینے کی سیدھ میں ہیں. یعنی قبریں بھی برابر نہیں ہیں. آقا کی قبر کی برابری بھی نہ کرنا یہ ہے ادب صحابہ کرام. آقا کے سینہ مبارک کی سیدھ میں سرکار صدیق اکبر کا سر مبارک ہے اور جناب صدیق اکبر کے سینہ مبارک کی سیدھ میں سرکار فاروق اعظم کا سر مبارک. اللہ آپ کی تربت شریف پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ کی نگاہ رحمت ہم سب پر متوجہ فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.